والسلام کی وہ حدیث سناؤں گا کہ خدائے لم یزل مصطفیٰ علیہ السلام کے حجرے میں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز یہ ہوا کہ صبح نماز فجر میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف مسجد نور میں تمام جمع ہیں، نماز فجر کے لیے صحابہ کرام جمع ہیں، اور وہ حصہ کیا ہے، وہ مسجد کیا ہے، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں جمع ہیں سارے صحابہ کرام۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تاخیر ہو گئی، وقت پہ نہیں آئے، نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا اور اس قدر قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، روشنی پھوٹ آئی۔ اب نبی کی بارگاہ کا ادب صرف صحابہ کو آتا ہے یا عشاق کو آتا ہے یا اہل محبت کو آتا ہے۔ صحابہ کرام کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، روشنی ظاہر ہو چکی ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ صحابہ کرام سے بڑا کوئی عالم تھا؟ رسول سے قرآن کی تفسیر سیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن کی سماعت کرتے تھے، قرآن کی تفسیر سیکھتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہیں کھٹکایا، یا رسول اللہ نماز میں دیر ہو گئی، کسی نے نہیں کھٹکایا، انتظار کر رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور سب کی آنکھیں مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ ہیں، در رسول پہ لگی ہوئی ہیں، باب رسول پہ سب کی آنکھیں لگی ہیں۔ اور پھر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آپ برآمد ہوتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ صحابہ کرام سے پوچھیں، فرماتے ہیں کہ مسجد میں نور پھیل جاتا تھا، روشنی پھیل جاتا تھا، مسجد روشن و منور ہو جاتی تھی۔ یہ تو مسجد ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھیں، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام جب سورج کی روشنی میں، سورج کی تپتی ہوئی شعاؤں میں باہر آتے تھے، سورج اپنی روشنی مدھم کر دیتا تھا، فرماتے تھے سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کی روشنی غالب آ جاتی تھی۔ یہ حدیث ہے، ان سے پوچھیں جنہوں نے چہرہ الضحیٰ کی زیارت کی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سورج کے درمیان کیا آ جاتا تھا؟ ابر آ جاتا تھا، بادل آ جاتا تھا، ابر آ جاتا تھا، سورج اپنا منہ چھپا لیتا تھا ابر میں، کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کے سامنے سورج کی روشنی چدھاتی تھی، اس کی کرنیں چڑھا جاتی تھی۔ پھر صحابہ کرام یہ ان سے پوچھیں، انہوں نے بتایا ہے، آپ سب کے لیے بتایا ہے، اہل محبت کو بتایا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا، پھر سورج کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی سورج پہ غالب ہے جی۔ پھر رات ہوئی، چاند نکلا، پھر چاند کی طرف دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا، چاند شرما گیا، چاند نے اپنی کرنیں بکھیرنا چھوڑ دی، بند کر دی، سمیٹ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاند کے سامنے جو ہے، چاند مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، چاند اپنی روشنی بند کر لیتا تھا، مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی چاند پہ غالب آتی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے
مسجد نبوی در و دیوار روشن و منور ہو جاتے تھے. صحابہ کرام اس روشنی سے پہچان لیتے تھے کہ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے. کسی صحابی نے نہ یہ جرأت کی کہ نبی کا دروازہ جا کے کھٹکا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دے کہ نماز قضا ہو رہی ہے. صحابہ کرام کی محبت یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی. فرمان مصطفیٰ کے سامنے کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی. انتظار مصطفیٰ میں کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی. بتائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے پہلو میں مصطفیٰ علیہ السلام کا سر مبارک اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نماز قضا ہوئی؟ انہوں نے تو نہیں سر مبارک کو ہٹا دیا کہ یا رسول اللہ نماز قضا ہو رہی، نماز پڑھنے دینا پہلے. جی صحابی کا عقیدہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں نمازیں قضا نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے انتظار میں نماز قضا نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی میں جانے کے لیے اپنے اصحاب کو فرمایا نماز عصر بنو قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھنی ہے. صحابہ کرام چل پڑے اور راستے میں نماز عصر کا وقت فوت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، عصر نہیں پڑھی. مغرب ہو گئی، عصر نہیں پڑھی. عشاء کے وقت وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھی کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے. اور پھر انہوں نے یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی وضاحت بھی طلب کر لی، اس کو اور وسعت دی، اس پر مہر مصطفیٰ علیہ السلام کے فیصلے کی ثبت کرا لی. یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان تھا، ہم میں کچھ وہ تھے جنہوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ وہ تھے جنہوں نے آپ کے فرمان کو مقدم جانا، اور نماز عصر کا وقت بھی گزر گیا، مغرب کا وقت بھی گزر گیا، عشاء کے وقت ہم پہنچے، وہاں جا کے ہم نے عصر پڑھی کہ آپ کا فرمان تھا عصر وہاں پڑھنی. آپ نے فرمایا جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی انہوں نے بھی ٹھیک کیا. یہ نہیں فرمایا کہ قضا کیوں کرنی. مصطفیٰ کا فرمان ہو تو نماز قضا نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز فجر پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اعلان فرمایا کہ سب کے سب یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. یہ تو اس خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا سرکار پہ، اس واقعے کا بیان تھا نا. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کر اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہو گئے اور خاموشی سے بیٹھے ہیں. سر مبارک جھکا ہوا ہے، خاموشی سے بیٹھے ہیں. اور ظہر کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام بیٹھے، کوئی نہیں اٹھ کے گیا. کسی نے نہیں کہا میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کسی نے نہیں کہا دکانیں کھولنی، کسی نے نہیں کہا تجارت کرنی، کسی نے نہیں کہا میرے بچے روتے ہیں، بیوی بیمار ہے. بیٹھے رہے. ظہر کی نماز ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھائی، سلام پھیرا، پھر تشریف فرما ہو گئے. عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھائی، پھر تشریف فرما ہو گئے. مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد پھر عشاء ہو گئی. اس دوران صحابہ کرام کی نظریں صرف مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کریں. یہ ہے کیفیت، اس کو وجدانی کیفیت کہتے ہیں. مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو تو بھوک پیاس نیند سکون نیند سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک تسکین رہ جاتی ہے، سکینہ رہ جاتا ہے. ان کے قلوب جو ہیں وہ طمانینت محسوس کرتے ہیں.
مصطفیٰ علیہ السلام کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور اس سارے دن کے اندر صرف ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، صحابہ کرام نے بھی تبسم فرمایا، انہوں نے تبسم فرمایا۔ یہ تو ایک الگ سے لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اہل محبت کون لوگ تھے، ان پر کیا کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، دیدار مصطفیٰ کے وقت ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی، ان کے اندر ادب کیا تھا، محبت کیا تھی۔ اب اس روز کی بات بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ اب میں بتاتا ہوں، ثم قال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغدات، آج بتاؤں، میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ صبح مجھے تاخیر کیوں ہوئی، میں صبح دیر سے کیوں آیا ہوں۔ آپ اپنے عاشقوں کی قلبی کیفیت سے باخبر ہیں، قبل اس لیے کہ کوئی سوال کریں آپ نے فرمایا سن لو، دیر سے آنے کی وجہ سن لو۔ فرمایا کہ ہوا یہ، انی قمت من اللیل، ٹھیک ہے، فرمایا کہ رات کے وقت جو تھا قیام لیل کے لیے جب میں بیدار ہوا تو فتوضأت وصلیت ما قدر لی، فرمایا کہ میں نے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، جتنی استطاعت تھی، جتنی توفیق ہوئی میں نے اتنی نماز پڑھی، جی اپنی قوت کے مطابق میں نے نماز پڑھی۔ پھر کیا ہوا، فنسات فی صلاتی، نماز کے اندر مجھے اونگ آ گئی، نماز میں کیا ہوا، مجھے اونگ آ گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ماں کے فاستثقلت، میں نے اپنے اوپر بوجھ سا محسوس کیا، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں وہ کون تھا، میرا رب تھا، احسن صورت میں میرے پاس جلوہ فرما، رب تعالی تھا، حجرہ مصطفیٰ میں خدا تشریف فرما، میرا رب میرے پاس تھا، احسن صورت میں تھا، احسن صورت